پھر آگے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بہترین عادتوں میں سے ایک سلام کو عام کرنا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے ایسے فضائل بیان کیے گئے ہیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے اہل کتاب میں شامل تھے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے بارے میں سنا تھا. انہوں نے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو وہ دین حق کی تلاش میں مدینہ طیبہ میں موجود تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو لوگ جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی زیارت کے لیے فوراً دوڑتے چلے گئے. تو میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گیا. اور پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرا نگاہ مصطفیٰ پر چہرہ مصطفیٰ پر میری نگاہیں گئیں تو فوراً میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سب سے پہلا فرمان سنا وہ یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دیگر چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ یتیم کے بارے میں، کھانا کھلانے کے بارے میں بھی فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کھانا کھلانے کی ترغیبیں باقاعدہ موجود ہیں اور اس قدر فضائل بیان کیے گئے ہیں کھانا کھلانے سے متعلق کہ ہمارے بزرگان دین کا بھی ہم طرز عمل دیکھتے ہیں. ان کی جو خانقاہیں تعمیر ہوتی تھیں تو ان خانقاہوں میں سب سے ایک بہترین چیز یہ ہوتی تھی کہ کھانا کھلانا. تو ہم تو بعض اوقات مہمانوں کے حوالے سے اپنے اندر جو ہے نا وہ آج کے دور میں بہت زیادہ تنگی محسوس کرتے ہیں کہ کھانے کے ٹائم پر اگر کوئی آ جائے تو پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا، مہمان نوازی کا سلسلہ تھا کہ کھانے کے ٹائم پر کوئی آتا تھا تو چاہے گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا پکا ہوا ہو اس کو ساتھ شامل کر لیا کرتے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں، یعنی اس کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خانقاہوں کے اندر باقاعدہ یہ سلسلہ چلتا تھا. اور ایک روایت میں ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر اس وقت ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جو لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو. آج ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، ویلفیئرز ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر بعض اوقات ان پہ تنقید کرتے ہوئے یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کھانا کھلا کے لوگوں کو کام چور بنا رہے ہیں. یہ کھانا کھلا کھلا کے انہوں نے لوگوں کو کام چور بنا دیا ہے. یہ تنقید اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے. وہاں پہ جملہ یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ یار مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو یہ اس حد تک یہاں پر یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن دوسری جہت سے غلط ہے، کیونکہ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سامنے والے کو کوئی ہنر سکھائیں تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. تو ہنر کیا وہ ایک دن کے اندر سیکھ لے گا؟ جب تک اس کو ہنر نہیں آ رہا تو بھوک تو انتظار نہیں کرے گی نا کہ حضرت جو ہے وہ پہلے کچھ سیکھ لیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں گے تو پھر میں حضرت کی بارگاہ میں آؤں گی. ایسا تو نہیں ہے نا. تو بھوک جو ہے وہ ہنر سیکھنے کا انتظار نہیں کرے گی، بھوک تو روزانہ لگتی ہے انسان کو. ہنر سیکھنے کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ اس کو ایک مزدور ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ میں کوئی اچھا اسکل سیکھ لوں، میں کوئی جو وہ کمپیوٹر سیکھ لوں مثال کے طور پر، اب وہ جب کمپیوٹر سیکھنے کے لیے جائے گا تو مزدوری تو نہیں کر سکے گا وہ. اب وہ کوئی ہنر دوسرا سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس وقت تو مزدوری نہیں کر سکے گا، اس کی دیہڑی بھی نہیں ہوگی، تو کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اسی طریقے سے اگر پیٹ بھوکا ہوگا تو کیا اس کا دماغ چلے گا کہ وہ کوئی چیز سیکھ سکے؟ تو اس طرح کی تنقید کرنا کہ یہ ویلفیئر والے جو وہ بھوک جو نا وہ کھانا کھلا کھلا کر جو ان کو ہڈرام بنا رہے ہیں، ان کو کام چور بنا رہے ہیں، یہ تنقید درست نہیں ہے. کیونکہ ہماری شریعت مطہرہ نے کھانا کھلانے کی ترغیبیں بھی دی ہیں.
اسی طریقے سے آپ اس بات پر بھی غور کریں، یہ باتیں وہ لوگ آسانی سے کر لیتے ہیں کہ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی مزدوری جو ہے وہ کما کر بھی وہ مہینے کے 30-35 ہزار روپے کماتا ہے. اب 30-35 ہزار میں اس کو اپنے بچوں کی دوائیوں کا بھی خرچہ دیکھنا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے گھر کا کرایہ بھی بھرنا ہے، ہمارے یہاں پر جو بل آ جاتے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں، اس کو ساری چیزیں اس کو دیکھنی ہیں، اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی خرچہ ہے. اگر وہ اپنے راشن کے کچھ خرچے یہاں سے بچا لیتا ہے اس طرح کے دسترخوانوں پر جا کر، اور باقی پیسہ جو ہے وہ دوسری ضروریات میں اگر خرچ کر لیتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ اس کو کتنی ہی سکل سکھا دیں گے. ایک شخص اگر مثال کے طور پر معذور ہے، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا، وہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتا کہ جس میں اس کو بہت زیادہ پیسے ملے مثال کے طور پر. اب وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی کام کر رہا ہے، لیکن اس کی اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے تو یہ ویلفیئرز، یہ کھانا کھلانے کے دسترخوان اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. ہم اتنی آسانی سے اس لیے تنقید کر لیتے کیونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں آمدنی کم ہوتی ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، ان سے جا کر اگر ہم پوچھیں نا کہ یہ ویلفیئر تمہارے لیے کیا ہے، تو وہ سامنے سے کہیں گے کہ یار ہمارے لیے واقعی اللہ کی نعمت ہے. اب چاہے وہ رکشے والا اس پر بیٹھ کے جا کے کھا رہا ہو، چاہے مزدور جا کے کھا رہا ہو، چاہے گارڈز جا کے بیٹھ کے کھا رہے ہوں، تو ہمیں اس پہ اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ ایک اچھا کام ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے. ہاں، جو وہاں پہ کھانے کے لیے آ رہا ہے، اگر ان میں سے کسی کو آپ اسکلز بھی سکھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور سکھائیں. لیکن یہ بند کر دیا جائے، کھانا نہ کھلایا جائے، اس سے کام چور بن جائیں گے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تم نے ایسے مقام پر لوگوں کو پانی پلایا جہاں پہ پانی بآسانی میسر تھا، تو تم نے گویا کہ ایک غلام کو آزاد کیا. اور اگر تم نے ایسے مقام پر کسی کو پانی پلایا کہ جہاں پہ پانی موجود نہیں تھا، تو گویا کہ تم نے اس کو زندگی بخشی. تو ہمیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے کھانا کھلانے کے فضائل ملتے ہیں. اسی لیے اس میں اعتدال بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے اوپر تنقید کر رہے ہوں تو صرف تصویر کے ایک رخ کو نہ دیکھا جائے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے. وہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں پر آ کر کھانے کے بعد جو ہے وہ کام چوری دکھاتے ہیں، تو ان چند کی وجہ سے جو کثیر لوگ ہیں جن کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کے لیے تو ہم یہ کھانا نہیں بند کر سکتے نا. تو اسی لیے صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید اگر آپ کر رہے ہیں، کسی بات کا پیغام دے رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ویلفیئرز ہیں جو کھانا کھلانے کے ساتھ دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بھی فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اس طرح مطلقاً تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جو وہ کھانا کھلانے کی طرف ترغیب دیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں یہ فرمایا کہ نہ تو وہ خود کسی کو کھلاتے ہیں، نہ کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ترغیب دینے والوں میں شامل ہوں، کھانا کھلانے والوں میں شامل ہوں. جس کو جہاں موقع ملے وہ تھوڑا تھوڑا اگر ایک ایک دو دو لقمے بھی کسی کو کھلا سکتا ہو تو ضرور کھلائے. اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں.